موضوع الدرس في فضيلة الجهاد في سبيل الله سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصف کے اندر اور یہ پوری سورت مبارک جو ہے یہ سورت مدنیہ میں ہے. اور کئی دفعہ الحمدللہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو سورتیں یا جو آیات میرے آقا رحمت دو جہاں پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اتری ہوں. اب دیکھیں الیوم اکملت لکم، یہ آیت تو عرفات میں نازل ہوئی. عرفات تو مکے کا علاقہ ہے. اسی طرح سورۃ المرسلات جو ہے وہ مینا میں نازل ہوئی ہے. مینا بھی مکے کا علاقہ ہے، حرم ہے. اسی طرح سورۃ الفتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد راستے میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ سب مدنی ہیں چونکہ ہجرت کے بعد اتری. بس ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، جو ہجرت سے پہلے اترے وہ مکی صورت، اور جو ہجرت کے بعد اترے وہ مدنی صورت. تو اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین اور جہاد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسے پہلی سورت آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الممتحنہ، اسی کو اللہ نے ختم کیا تھا کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے ہرگز دوستی نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمارا ان سے تعلق نہ ہو جن پہ تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہے. اور خاص طور پہ یہود کے لیے غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا ان پہ غضب ہے اور اللہ کی ان پہ لعنت. تو مین چیز جو ہے کہ مسلمان کو کبھی مغضوب علیہم لوگوں سے، وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندوز ہیں، مشرک ہیں، ان سے کبھی دلی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ایک ہوتے ہیں معاملات ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، تعلیم ہے،
ایک دوسرے سے نقل معلومات ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا۔ اصل معنی یہ ہے کہ ایک ان سے تعلق نہ رکھے اور دوسرا کبھی ان سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ نص سے قطعی میں فرما دے اور نفی بھی مؤبد ہو کہ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ حتی تتبع ملتہم، ہاں تم ان کے دین پہ چلے جاؤ تو شاید۔ اور آج پوری تاریخ عالم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کفار پہ بھروسہ کیا، کفار سے تعلق رکھے، کفار کی نیاز مندی اختیار کی، انجام کیا ہوا؟ ذلت، نکبت، خواری۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، لیکن انہوں نے انجام کار نقصان ہی پہنچایا کہ وہ دشمن ہے، دشمن تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں پچھلی صورت میں یہ سبق ملا تھا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن، ان کو کبھی دوست نہ بنا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی اسی صورت کو ختم بھی اسی پہ کیا کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان سے کبھی دوستی نہیں جن پہ اللہ کا غضب۔ اور اللہ نے اتنے شدید لفظ ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے کافروں کا دوست بنے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں کفر کو موقع ملا اس نے اسلام کو مٹایا۔ ساری تاریخ آپ کے سامنے، اسپانیہ سے دیکھ لیں، اس کے بعد انہوں نے عالم اسلام کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور انہوں نے پھر عالم اسلام کے لیے ہر جگہ ایک ناسور چھوڑ دیا۔ یعنی اگر وہ کسی جگہ سے نکلے، کہیں فلسطین چھوڑ دیا، کہیں کشمیر چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجوہات یہی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جب تک اسلام نے اور مسلمانوں نے کفار سے دوستی نہیں رکھی اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا کہ اس زمانے میں جو سپر پاور تھی وہ فارس تھی اور روم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اتنی مدد فرمائی، عالم اسلام کی اتنی مدد فرمائی کہ انہوں نے ان سپر پاور کے غرور کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، ان کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا، نام بھی ان کے مٹ گئے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ پہ بھروسہ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، میرے آقا رحمت دو جہاں موجود ہیں جنگ بدر میں۔ آپ 313 ہیں، سامنے 1000 ہے، یعنی ایک کا مقابلہ 3 سے ہے، اور جو ایک ہے وہ جنگجو نہیں ہے، جو 3 ہے وہ جنگجو ہیں، جو ایک ہے وہ نہتھا ہے، جو 3 ہے وہ ہتھیاروں سے مسلح ہیں، جو ایک ہے وہ غریب ہے، کھانے بھی نہیں ہے، اور جو دشمن ہے وہ جناب روزانہ 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی نصرت پہ جب انہوں نے اعتماد کر لیا تو اللہ نے بدر میں کیسے فتح عطا فرمائی کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔
اچھا، اور جنگ حنین میں آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کا لشکر 12,000 ہے اور دشمن 4,000 ہے، تھوڑا سا خیال آ گیا صحابہ کے دل میں، عجبتکم کثرتکم، اللہ نے فرمایا ہاں آج تمہیں اپنی طاقت پہ گھمنڈ آ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ان کو پیس ڈالیں گے، نتیجہ کیا ہوا کہ شکست۔ یعنی حضور دونوں جگہ موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، جب اللہ پر یقین تھا فتح ہو گئی، جب اللہ کے ساتھ یقین کے علاوہ اپنی طاقت کا بھی گھمنڈ آ گیا تو شکست آ گئی۔ اور جنگ بدر میں صحابہ 1 منٹ کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم تو آپ کے آگے بائیں دائیں سب کٹ جائیں گے، آپ پر کوئی تیر نہیں آنے دیں گے، لیکن جنگ حنین میں حضور اکیلے کھڑے ہیں، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی حضور پاک اکیلے کھڑے ہیں، 12,000 کا لشکر جو ہے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، صرف آپ کے ساتھ حضرت سفیان ہے، حضرت عباس ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ بنو ثقیف جو تھے بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے پہاڑوں کے اوپر اپنے تیر انداز چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ایسی تیروں کی بارش کی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر حضور پاک نے آواز دی تو صحابہ پھر لوٹے، اب اللہ کی مدد آئی کہ بھی تم نے اپنی طاقت تو دیکھ لی نا، اب ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرما دیا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو قدرت ہے نا جی، وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا ڈالیں، وہ چاہیں تو مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیں، وہ چاہیں تو ہوا بھیج کے قوم عاد کی پوری قوم کو الٹ ڈالیں، وہ چاہیں تو ایک آواز سے جبریل کی آواز سے قوم سمود کا تختہ الٹ ڈالیں، پھر اس خدا کو چھوڑ کے کافروں کے آگے بھاگتے ہو۔ اس لیے اس آیت کا مضمون جو ہے یہ بھی پچھلی آیات سے ملتا ہوا ہے، اور اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور آپس میں ہم غور کر رہے تھے کہ کون سا عمل ہے جس کا زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ فضیلت ہوگی، اور ہم مشورہ کر رہے تھے کہ بھی کوئی ہم میں سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ہمت نہیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضور پاک کا پیغام آیا، آپ نے ہم سب کو ایک ایک کر کے بلایا، جب ہم سارے جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا افضل عمل یہ ہے کہ سورۃ الصف کی تلاوت کرو اور سورۃ الصف کے اندر جو اللہ کا فرمان ہے اس پہ عمل کرو۔ اسی لیے سورت کا نام بھی الصف ہے، اور یہ پورا قاعدہ ہے قرآن میں کہ جب سورت کا نام ہوگا اس سورت کے اندر موجود ہوگا۔ اب دیکھیں نا سورۃ البقرہ، قصہ بقرہ موجود ہے نا، سورۃ آل عمران، قصہ آل عمران موجود ہے، سورۃ النساء، قصہ نساء ہے، سورۃ المائدہ، قصہ مائدہ ہے، تو اس میں بھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو سورت کا نام بھی صف ہے۔ اب اس سورت کی ابتدا جو ہے یاد رکھو سبح سے ہے، اور جتنی سورتوں کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔
یعنی جن کی صورتوں کے اول میں لفظ تسبیح آ جائے وہ سب مسبحات ہیں. اور پھر آپ قرآن میں نظر ڈالیں گے نہیں، تسبیح کے بارے میں اللہ نے مختلف صیغوں میں حکم فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں فرماتے ہیں سبحوہ بکرۃ واصیلا، کہیں فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، کہیں فرماتی ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو اللہ نے یعنی صیغہ ماضی کا بھی حکم ہے کہ سبح، اور مضارع بھی ہے یسبح، امر بھی ہے سبحوا، جملہ خبریہ بھی ہے انشائیہ بھی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک لمحہ نہیں، ایک سانس خالی نہیں کہ جب اللہ کی تسبیح بیان نہ کی جاتی ہو. اسی طرح آپ دیکھیں فسبح باسم ربک العظیم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ نے فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم. ہر چیز میں تسبیح ہے. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا ہے؟ تسبیح ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. رکوع میں جاتی ہیں تسبیح سبحان ربی العظیم، رکوع میں سجدے میں جاتی ہیں تو سبحان ربی الاعلی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے الا وملک یسبح ویقدس للہ، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، یا رکوع میں ہے یا قیام میں ہے یا سجود میں ہے، تسبیح کہہ رہا ہے. اور ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اسی طرح اللہ نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اچھا تم آدم پر اپنی بڑائی جتاتے ہو تو انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، سارے فرشتے بول پڑنے نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے اتنا جو آپ نے دیا ہے. قیامت والے دن اللہ سارے انبیاء اکٹھے کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. تسبیح. تو آخر اس تسبیح کا مقصد کیا ہے؟ بات کو سمجھیں. یہ تو نہیں نا کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک پڑھ رہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح اب رکوع میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پتہ بھی نہیں کہ تسبیح کیا ہے. یہی وجہ ہے نا آپ کے اور ہمارے اور عرب کے درمیان میں کہ جب یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کہیں آیت وعید آئے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں. ہم تو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں رونا کیسے آئے جب بات ہی نہ سمجھے آدمی.
تو رونا کیسے آئے گا؟ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ تعالی کے قرآن کی وعید ہوتی ہے یا کسی جگہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں اور بڑے ذوق سے پھر پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ رحمت کا حصہ مل جائے۔ تو یاد رکھیں کہ تسبیح کا معنی عربی میں جو علماء نے کیا ہے وہ تو ہے تنزیہ اور تقدیس۔ ہماری اپنی زبان میں یوں سمجھیں کہ یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر صفت نقصان سے۔ تسبیح مانا پاکی بیان کرنا۔ پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی یا اللہ آپ کی ذات جو ہے ہر صفت نقصان، شریک ہونا نقصان ہے تو آپ شریک ہونے سے پاک ہیں۔ اولاد ہونا نقصان ہے نا، بندہ محتاج ہے اولاد کا، اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے، اختبار ہے، اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں۔ والدین کے آگے تعظیم کرنی ہے، جھکنا ہے، ادب ہے تو اللہ والدین سے بھی پاک ہے۔ نیند آنا عیب ہے، اللہ آپ نیند سے بھی پاک ہیں۔ بھوک لگتی ہے عیب ہے، اللہ آپ کھانے سے بھی پاک ہیں۔ پیاس لگتی ہے عیب ہے، اللہ آپ پینے سے بھی پاک ہیں۔ ہم مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اللہ آپ فنا ہونے سے بھی پاک ہیں۔ آپ تو اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، باقی بھی ہیں، دائم بھی ہیں۔ تو جب آدمی لفظ تسبیح کہے تو فوراً اپنے دماغ کو کہ اللہ تیری ذات، تیری صفات ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں نا جی کہ اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں چاہے مخلوق کتنی اونچی ہو جائے لیکن محتاج ہے۔ لیکن آدمی ہے بڑا دولت مند اور نیند نہ آئے، آدمی ہے بڑا دولت مند ہے کھانا ہضم نہ ہو، آدمی ہے بڑا دولت مند ہے پیاس ہی نہیں لگتی، آدمی ہے بڑا دولت مند ہے اس کو پیشاب سے پیشاب کا قطرہ ہی نہیں نکلتا، وہ تو ہر لے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے انسانوں پر کہ جب یہ اکڑتے ہیں اور بڑے بنتے ہیں اور اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں اور گردنیں یوں کر کے چلتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پاؤں میں مسل دیتے ہیں، کوئی ان کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ پر میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بندہ دن میں ایک یا دو دفعہ اپنے پخانے پہ بیٹھتا ہو اس کو بھی اکڑنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے کیسی بیماری لگا دی ہے، بڑے ہو، سردار ہو، وڈیرے ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، بیٹھو گے تو پخانے پر نا۔ اور اگر صرف وہی تمہاری ہوا نہ نکلے تو تمہاری تو ساری چودراہٹ ختم ہو جائے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے اتعجب کیف یتکبر وکیف یتجبر من خرج عن طریق البول مرتین، فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے وہ کیسے اکڑتا ہے کہ جی میں بڑا مولوی اور میں بڑا پیر، وہ کیسے اکڑتا ہے؟ کیا مانا؟ جب نطفہ ٹھہرتا ہے عورت کے رحم کے اندر تو وہ نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ پیشاب کی جگہ سے آتا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے جاتا ہے؟ پیشاب والی جگہ سے جاتا ہے۔ اچھا پھر جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو عورت کے منہ سے تو آپ نہیں نکلتے، پیشاب والی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا جب 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلے جس کی قیمت یہ ہے، اکڑتا کس بات پہ ہے؟
اور میں تو اس بندے سے تعجب کرتا ہوں جو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں گندگی والا حیض والا خون کھاتا رہا، وہ کس بات پہ کرتا ہے؟ دیکھو نا، جب آدمی کا عورت کو حمل ٹھہر جائے حیض بند ہو جاتا ہے نا۔ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کی غذا بنتا ہے، آپ کی خوراک بنتا ہے، آپ کو تو خوراک چاہیے نا، وہ آپ گندے خون پہ تو پلتے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتی ہے اس بندے پہ کہ پیدا ہونے کے بعد اب جناب وہ چیخ رہا ہے، اپنے پخانے میں لتھڑا ہوا ہے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، بس ٹی 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 کر رہا ہے۔ جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر اکڑ کے چلتا ہے کہ میں خان۔ اور میں کبھی غور تو کیا کروں۔ اسی لیے ایک بادشاہ ہارون کے بارے میں آتا ہے کہ شکار کھیلنے میں راستہ بھٹک گئے، پیاس لگی، ایک خیمے پہ جا کے رکے، وہاں سے بلایا بھی مجھے پانی چاہیے، بالکل پیاس سے مرنے پہ آ گئے تھے۔ تو ایک آدمی گلاس پانی کا بھر کے لایا، آپ کے ساتھ جو وزیر تھا بڑا سمجھدار تھا، پانی نہ پیے، سمجھدار تھا، کیوں اگر بندے کو پیاس لگی ہو نا اور یکدم پانی پی لو تو موت آ سکتی، تھوڑا تھوڑا پینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے یار؟ انہوں نے کہا عادت یہ ہے کہ اب ذرا ٹھنڈا تو ہو گیا ہے، چلو تھوڑا تھوڑا پی لیں، 1-2 گھونٹ پی لیں، لیکن یکدم نہ پیے۔ انہوں نے پیا، انہوں نے کہا مجھے بادشاہ سلامت یہ بتائیں آج اس ایک گلاس کے بدلے میں آپ کتنی دولت دے دیں گے اپنی؟ اگر اگلا آدمی کہے کہ بھئی میں نہیں دیتا پانی لیکن مجھے دولت، کہنے لگا میں تو آدھا ملک ہی دے دیتا، میں مر رہا تھا، مر جاؤں گا تو ملک کا کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب پانی پی لیا، نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، اب اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے یہ پیشاب بن کے نہ نکلے اور آپ تڑپ رہے ہوں تو اس پہ کتنے پیسے دے دیں گے؟ انہوں نے کہا یار میں آدھا ملک دے دوں گا۔ انہوں نے کہا پر سمجھ لو آپ تمہارے ملک کی قیمت کیا ہے، پھر اکڑتے ہو۔ تو اسی لیے آدمی تسبیح کہتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے اس کی دعائیں منظور ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے تو پھر تو تسبیح زیادہ کہیں، دعا نہ مانگیں، یعنی سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دو، 7 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ کہہ دو، 9 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دو، اور اگر اکیلے نماز پڑھے ہو 21 دفعہ کہہ دو، 100 دفعہ کہہ دو، 1000 دفعہ کہہ دو۔ اگر فرض نماز ہے تسبیح زیادہ کہو، دعا نہ مانگو۔ اگر نفل نماز ہے تو پھر دعا کر سکتے ہو، لیکن وہ دعائیں جو حضور پاک نے کی ہیں اپنی زبان میں نہیں، وہ دعائیں جن کو دعائیں معصورہ کا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من سخطک والنار۔ تو وہ دعائیں نفلی عبادت میں جتنی چاہے مانگے، اور جو سجدے میں مانگے گے وہ زیادہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو آدمی کی سب سے اشرف جگہ تو یہ چہرہ ہی ہے نا انسان کا۔ دیکھیں نا کوئی مٹی ہو سب سے پہلے آدمی چہرہ چھپاتا ہے، کوئی چوٹ لگنے کے اندر سب سے پہلے آدمی چہرہ چھپاتا ہے، تو سب سے اس کا معزز عضو جو ہے وہ چہرہ ہے، آنکھیں اسی میں ہیں، دماغ اسی کے اوپر ہے، اور اس کا سارا اثر جو ہے، جمال جو ہے چہرے میں ہے۔
تو جب وہ مٹی میں ڈال دیتا ہے اور کہتے سبحان ربی الاعلی، میرا مولا تو ہر نقص سے پاک ہے اور میں تیرا بندہ تو نقص سے بھرا ہوا ہوں، اب میں نے اپنا چہرہ تیرے آگے مٹی پہ ڈال دیا ہے، مجھ پہ رحم فرما دے، تو جب تم ذلت کی انتہا پہ جاتے ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہ بھئی بڑی سی بڑی حد تو یہی تھی نا، جیسے کہتے ہیں نا جی اب بھئی یار مجھے معاف کر دو، یار میں ہاتھ باندھتا ہوں معاف کر دو، یار میں گلے میں کپڑا ڈال لیتا ہوں معاف کر دو، یار میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں معاف کر دو، انتہا ہو گئی نا۔ تو جب آدمی اپنی ذلت کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے تسبیح کا، یاد رکھیں جب بھی تسبیح کہیں تو ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا حضرت نماز تو پڑھتا ہوں، الحمدللہ نماز میں نہیں چھوڑتا، لیکن دل نہیں لگتا۔ نماز تو پڑھتا ہوں، دیکھو نا اس کا فرق سمجھو۔ اگر تمہارے پاس عام خط آتے ہیں، کاروباری خط آتے ہیں، لیٹر آتے ہیں، پڑھتے ہو، لیکن اگر کبھی تمہارے پیاری بیٹے کا خط آ جائے یا تمہاری بیوی کا خط آ جائے تو اس کو تم کتنی محبت سے پڑھتے ہو۔ تو عام خط پڑھنے میں اور اس خط پڑھنے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا اس کو پھر رکھ لیتے ہو، پھر موقع ملتا ہے پھر نکال کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، پھر رکھ لیتے ہو، اچھا یار فارغ ہو کے پھر پڑھوں گا، آرام سے پڑھوں گا، سوچ کے پڑھوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے خط کا تمہیں اتنا خیال ہے اور میرے سامنے کھڑے ہو تسبیح کہہ رہے ہو، پتہ بھی نہیں ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اور آج اگر کسی آدمی کو گورنر کا لیٹر آ جائے، پی ایم کا لیٹر آ جائے، بادشاہ کا خط آ جائے تو وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور وہ ایک ایک کو کہتے یار مجھے بادشاہ نے خط لکھا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آیا ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آئے نا بیٹھے نا ذرا آرام سے۔ تو بادشاہ کے خط کا اتنا خیال ہو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا ایک تو جب نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو خیال کیا کرو کہ کالصلاۃ المودع، شاید میری آخری نماز ہو، پھر پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے، ایک یہ خیال کیا کرو۔ اور دوسروں نے کہا کہ جب نماز شروع کرو اپنی نظر جو ہے سجدے کے مقام پہ رکھو، ادھر ادھر نظر نہ بھٹکے، جب تمہاری نظر ادھر ہوتی ہے تو اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لفظ کہو ان کو سمجھ کے کہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر تو سمجھو نا کیا مانا بھائی؟ اکبر اللہ کی بڑائی جو ہے، کبریائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ کبریائی تو اسی کو زیبا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور پھر لفظ اس میں جلالہ ہے، دیکھو نا کہ ہر جگہ اس میں اللہ اکبر اللہ ہے۔ اب رکوع میں جاؤ گے تو کیا آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب آگے اٹھیں گے پھر کیا؟ سامع اللہ، پھر اللہ اس میں ذات۔ پھر سجدے میں جائیں گے تو کیا کہ اللہ، اور یہ اس میں ذات ہے۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہی یہی ہے اللہ، اسی سے کائنات قائم ہے۔ اور جب زمین میں لم یقل فی الارض اللہ اللہ، جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جب نماز پڑھو ایک ایک حرف پہ غور کرو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ایک ایک حرف پہ غور کر. اسی طرح آج رات آپ انشاءاللہ 2 رکعت نفل سوچ کے پڑھیں، پھر دیکھیں گے کیا عام نماز میں کیا حلاوت ہے اور اس میں کیا حلاوت ہے. یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ نماز پڑھنے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اللہ کی خشیت میں ڈوب جاتے تھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جتنی صورتوں میں تسبیحات ہیں اس کا نام ہے مسبحات، اور ہر چیز میں تسبیح ہے، اور ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے، تسبیح کالی ہو یا تسبیح حالی ہو. بی بی فاطمہ نے جب غلام مانگا تو حضور نے کیا سکھایا؟ تسبیحات، کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. بس بیٹی یہ پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں سے زیادہ بہتر ہے. آخرت کا فکر کرو، دنیا کے غلام کیا کرو گی؟ تو اس لیے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ فرماتا ہے سبح للہ، پاکی بولتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمینوں میں اللہ تعالی کی مخلوق انسان ہیں، جنات ہیں، وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہیں، دریا ہیں، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. لیکن ہر کسی کی تسبیح کا فرق ہے. تسبیح سب کہہ رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تسبیح حال، کہ ان کا وجود جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے. اور ایک علماء کہتے ہیں کہ نہیں کا حال نہیں، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے اپنے انداز میں تسبیح کرنے کا اختیار دیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح بیان کریں تم بھی ساتھ ساتھ کرو. یا جبال اوبی معہ، اسی طرح پرندے بھی تسبیح کہتے ہیں. اسی طرح حضور پاک نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ مکے کی گلی میں ایک پتھر تھا، میں جب گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا. تو اب مانے حضور سلام سنتے تھے. اچھا، پھر وہ سلام پڑھتا تھا تو لفظ سلام بھی جانتا تھا، اور پھر یہ بھی جانتا تھا کہ حضور پہ کیسے میں نے سلام کہنا ہے. اور حضور فرماتے کان یسلم علیہ، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور مجھ پہ سلام کہتا تھا. اسی وجہ سے اس گلی کا نام زقاق الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی. یہ جب آپ مروہ سے نکلتے ہیں، اب تو سارا حرم ہو گیا الحمدللہ، اس وقت یہ چھتی ہوئی جو بازار تھی اس طرف جب آپ جاتے تھے تو اس کے دائیں ہاتھ پہ وہ زقاق الحجر تھی. وہیں سیدہ خدیجہ کا گھر تھا جہاں حضور کی ساری اولاد پیدا ہوئی ہے. اب تو سارا الحمدللہ حرم بن گیا. تو معنی یہ ہے کہ پتھر بھی تسبیح کہتے ہیں. حضور پاک نے جو فرمایا کہ ہذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ کیسے محبت کرتا ہے؟ مانا ہے کہ کوئی اس نے محبت کا اظہار کیا ہے نا، ورنہ حضور یہ کیوں فرماتے ہیں؟
تو اس لیے علماء کہتے ہیں حق ہے قرآن کے ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا آگے یہ بھی بتا دیا کہ وہ غالب بھی ہے وہ حکمت والا بھی ہے. کیا مانا؟ اگر یہ تسبیح نہ کہیں اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غالب ہے. اچھا اگر کوئی تسبیح نہ کہے اس کو فوراً عذاب میں نہیں پکڑ لیتا، وجہ کیا حکمت ہے اس کی؟ چاہے مہلت دے دیتی ہیں، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے، جب چاہیں گے چھوڑ دیں گے. تو اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو پیار سے انگریزی لفظ ڈارلنگ کہہ کے پکارے، تمہاری مرضی جناب، ڈارلنگ کہو، دارجلنگ کہو، جو مرضی آئے کہو، تمہاری بیوی ہے. کیا انگریزی میں بولو، اردو میں بولو، ترکی میں بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اس کو ماں بہن نہ کہنا، باقی جو مرضی آئے کہہ دو. یہ نہ کہہ دینا کہ مائی ڈیئر مدر یا ڈاکٹر کہہ دو، باقی ڈارلنگ کہو، ہنی کہو، سویٹی کہو، جو مرضی آئے. اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے آمدن توڑے، سب سے پہلے توبہ کرے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ معاف کرے روزے بھی رکھے. بڑا بدبخت ہے کہ 5 روزے توڑا ہے اکٹھے اور جان بوجھ کے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی جناب؟ ہو گئی. اب وہ کہتا ہے میں نے طلاق جو ہے وہ 2 نقطے والے کاف سے نہیں کہی تھی، ایک کعبے والے کاف سے کہی تھی. تھپڑ چاہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے مارو یا ایسے مارو، تھپڑ ہے. وہ طلاق ہو گئی ہے. اب بہانے بنانے سے کیا فائدہ ہے جی؟ یعنی کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ خدا کو. تم نے طلاق دی، اللہ جانتے ہیں دی ہے، ہو گئی. اب جو تم کہو جی یہ طلاق میں نے فلاں کاف سے دی تھی اور فلاں کاف سے نہیں دی تھی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے طلاقیں دیتے ہیں پھر مسئلے بناتے ہیں. شب برات کی فضیلت میں یاد رکھو نہ قرآن کی آیت ہے، نہ ہمیں آج تک کوئی صحیح حدیث مبارک ملی ہے جس میں اس رات کے اندر کہ یہ رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے یا لکھا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا جاتا ہے، حاجیوں کا عدد لکھا جاتا ہے. وہ لیلۃ القدر ہے، وہ یہ رات نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے. باقی یاد رکھیں کہ بزرگوں نے، علماء نے، تابعین نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. تو لہذا عبادت کریں، طواف کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، کسی نے منع نہیں کیا. منع یہ ہے کہ اس کو وہ مقام نہ دے دیں جو لیلۃ القدر کا مقام. باقی تو حضور پاک سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور پھر 3 روزے رکھنا تو ویسے سنت ہے، 13، 14 اور 15. صرف 15 کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو پھر 13، 14، 15 رکھو، سنت پر بھی عمل ہو جائے اور آپ کا 15 کا بھی روزہ ہو جائے. آپ ساری رات جاگتے رہیں، تہجد پڑھیں، کوئی منع نہیں. لیکن کہو یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا، وہ کسی حدیث میں نہیں. میرا بھائی افغانستان میں ہے، جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کافروں سے لڑو تو جہاد ہے، مسلمانوں سے لڑنے سے تو جہاد نہیں ہوتا. جو لوگ کافروں سے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو جہاد ہے، لیکن جو اپنے لوگوں کو مار ڈالیں وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہوتا ہے.
کہتے جی کہ حرم شریف میں بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. دیکھو ایک ہے بیٹھے ہوئے سونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. یزید بن مروان کا بیٹا تھا، کوئی یزید نہیں. یزید بن شمر کا بھی کوئی بیٹا یزید نہیں، یزید ابن معاویہ ہے. اللہ کا نام جو ہے وہ اس میں ذات ہے. اب ترجمے میں خدا کہہ دیا، گاڈ کہہ دیا، یا کسی نے کوئی اور نام لے لیا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جو لفظ اللہ ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں. غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے تو شادی کیسے کریں گے؟ شادی کے بعد دیکھ لینا نا. شادی سے پہلے حرام ہے، شادی کے بعد تو حرام نہیں ہے. جبریل نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالی کی رؤیت کے بارے میں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا. جبریل تو پیغمبر کے برابر نہیں ہوتا. اور بعض صاحب قائل ہیں کہ حضور پاک نے دیکھا. ختم نبوت کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کار نبوت کا وعدہ ہم نے کیا ہے. تو دونوں کام کرو. کس نے کہا کہ ختم نبوت کا نہ کرو اور کار نبوت پہ کرو؟ کار نبوت تب کرو گے جب نبوت ہوگی نا. اگر مرزا پیدا ہو جائے تو پھر کار نبوت کون سمجھے گا؟ کہتے جی کہ بیوی کو مارنے کا حکم ہے، خاوند کو مارنے کا حکم نہیں. تو آپ بیوی سے کہہ رہا تھا آپ کی ٹھکائی کرے تاکہ حکم پورا ہو جائے. آپ رات بیوی کو کہیں کہ جناب آپ کو اجازت ہے، لو اپنا سینڈل لو، لگاؤ میرے سر میں 2 چار. اللہ نے خامند کو عزت دی ہے، غالب رکھا ہے. اللہ نے خامند کو حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور مارنے کا حکم بھی تب ہے جب عورت نافرمان ہو. پتہ نہیں کیا مسلمان مر جاتے ہیں تو قبر سے مٹی ڈالتے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا. مسلمان پیر قوم کا مر گیا، ایک آدمی نے سنا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے. کسی زندہ آدمی کے لیے طواف نہیں ہے، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. ہمارے ایک بھائی کے دماغ کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر ماسک لگا کے عمرہ کریں، اگر کوئی ضروری ہے لگا لے. جو شاتم رسول ہے اس کی سزا قتل ہے، جو مرتد ہے اس کی بھی سزا قتل ہے. رمضان میں افضل ذکر یہ ہے کہ قرآن پاک زیادہ پڑھیں، چونکہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ شمر تھا اور ابن زیاد تھا. اصحاب کہف کے کتے والا واقعہ کیا ہے؟ کتا ان کے ساتھ تھا. اور کیا واقعہ ہے؟ جب وہ غار میں چلے گئے کتا باہر رہ گیا. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیر جو ہیں وہ تویز دیتے ہیں اور ہر تویز کا ریٹ ہے 500,000. یہ بالکل حرام ہے. عمرہ کرنے کے بعد
آدمی اپنے سر پہ حلق کر لے بالکل جائز ہے. شیعہ سنی کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ماں اور باپ میں بڑی لڑائی ہوتی ہے. دعا کریں اور ادب سے کوشش کریں ان کو سمجھانے کی، یا کسی بڑے بڑے بزرگوں کی علماء کی تقریریں سنوائیں، کیسٹ لے جائیں تاکہ ان کو اللہ ہدایت دے. مومن یعنی فراست سے تمہارے نفاق کو پہچان لے گا. خیال کیا کرو، مومن کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. جو آدمی عرفات جا کر دعا مانگے حج میں حج ہو جائے گا. اگر حج کا دن ہو، احرام ہو، نیت ہو، عرفات ہو تو پھر حج ہوگا. یہ تو نہیں نا کہ آج چلے جاؤ عرفات دعا مانگو تو حج ہو جائے گا. وہ تو 9 ذی الحجہ ہو، احرام باندھا ہوا ہو اور حج کی نیت ہو، پھر اسی دن وہ عرفات میں پہنچے تو حج ہوگا. ایک عمرے میں 10 غلطی کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہرحال ایک دم دینی ہوگی. ہم ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، اگر جماعت نہ ملے تو نماز قصر ہوگی. نفلی عبادات میں اگر خاوند چاہے تو بیوی کو نفلی روزے سے منع کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. تیرے نفلی روزے سے خاوند کو راضی کرنے کا زیادہ ثواب ہے. اگر خاوند بیوی کو بدکاری پہ مجبور کرے، وہ ملعون ہے، وہ دیوس ہے. ایسے خاوند سے فوراً خلو لے کے علیحدہ ہو جائیں. قیامت کے دن کس نام سے پکارا جائے گا؟ جو تمہارا نام ہے اسی سے پکارا جائے گا، اور کوئی نام بدل دیں گے وہ. باقی یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ادعوہم لآبائہم. جو لوگ مسجد الحرام میں کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں اس کا درجہ تو 27 لاکھ بڑھ جاتا ہے. اگر ہمارا ایک دوست ہے انگریزی لباس پہنتا ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو محمدی لباس نصیب کرے. میں بے اولاد ہوں، اللہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرمائے. لیکن علاج بھی کرو، صرف دعا نہیں لگتی. جیسے ایک آدمی شادی نہ کرے اور حتیم میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ دے دے. بچہ اس کو تو نہیں ہوگا نا. بچہ تو تب ہوگا جب بیوی ہوگی. تو تم اپنا علاج بھی تو کراؤ نا. اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو. جنت البقیع میں لکھا، لوگ قرآن لے کے چلے جاتے ہیں نا، وہ منع ہے. یاد ہے، پڑھ لو. احرام کی کھلنے کی صورت میں دم کا طریقہ کیا ہے؟ احرام کھلنے میں تو کوئی دم نہیں ہوتا. اگر ہم مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کریں، 1,00,000 دفعہ کریں، جائز ہے. نہ کریں جائز ہے، نفلی عبادت ہے. اللہ کی رحمت کے لیے قرآن بھی ذکر ہے، درود بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے. جنت کے لیے کیا ذکر کریں؟ عقیدہ صحیح رکھیں.
اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھیں۔ وَتَعَالَى يَتَعَالَى جدو کا کیا میں کوئی قرات پڑھا رہا تھا، ویسے سمجھانے کے لیے پڑھ لیا تو تعالیٰ پڑھ لو یا وَتَعَالَى پڑھ، کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھا رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، بس عادت ہے اعتراض کرنے کے لیے۔ میرا دوست داڑھی منڈاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے، نہ حکم ہے۔ میری فلائٹ رات کو 2:30 بجے ہے، 9 بجے لاہور صبح پہنچے گی، نماز آپ جہاز میں پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھ سکیں پھر نیچے اتر کے قضا پڑھیں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری پہلی بیوی جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ ایک بات میری یاد رکھو، جو آدمی دوسری شادی کا مسئلہ مولوی مکی سے پوچھے اور بیوی کو بھی راضی کرنا چاہے، سمجھو وہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل بے حس ہے۔ جس نے کرنی ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتے، کر کے بتاتے ہیں کہ السلام علیکم بچہ پیدا ہو گیا ماشاءاللہ، پھر اگلے کیا کریں گے؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ پہلی بیوی راضی ہو سکتی ہے، بڑا بے عقل کی بات ہے۔ حجر اسود کو دھکے نہ دیں، آپ بوسہ نہیں، اللہ اکبر بس کافی ہے۔ بوسے کی جتنا بوسے کا ثواب اتنا اس کا ثواب ہے۔ کہتے تھے کہ ہمیں علماء نے یہی پڑھایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھے، بالکل ٹھیک پڑھا ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد بھی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ یہاں پر جو ہے بعض ائمہ کرام اجازت دیتے ہیں کہ بھی اگر طواف کر رہا ہے چلو 2 رکعت پڑھ لے، یا اس نے تحیت مسجد پڑھنی ہے تو پڑھ لے، ورنہ وہ حدیث صحیح ہے، جنہوں نے بتلایا ہے ٹھیک بتلایا ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، اور تم اگر حنفی مسلک پہ ہو تو نہ پڑھا کرو۔ اگر عمرے کرنے والا طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنی حجامت بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ بنا لے اور دوسرے سے بنوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام میں تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان میں رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، گجرات میں ہے، ہند میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، جس ملک میں جس جہان میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام پہ اپنے رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہمیں شعبان اور رمضان کے برکات نصیب فرما۔